تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو خوشی دی، نعمت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور حکم دیا تا قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بھی کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اس حکم کو منسوخ کر دے. اور اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں 10 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے. ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سبیلیں لگتی ہیں نا. بھئی اتنی بڑی نافرمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے دین سے اتنی بڑی بغاوت. روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، نہ رکھیں آپ، لیکن اگر آپ اسلام کے روزے کے حکم کے مقابلے میں لوگوں کو بریانیاں پیش کریں، سبیلیں لگا کر لوگوں کو پانی پیش کریں اور باقاعدہ زبردستی گاڑیاں روک روک کر لوگوں کو راستے میں، موٹر سائیکلیں روک روک کر راستے بند کر کے پانی پینے پر مجبور کریں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے. اور ہمارے دین اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. کیوں تنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو؟ آپ تجربہ کر لیں، نکلیں 10 محرم الحرام کو، آپ کو زبردستی روکا جائے، ناکے لگائے ہوئے ہیں. بھی کیوں؟ نام لیتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اور کام تمہارے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کے خلاف تم نے باقاعدہ متوازی دین بنا لیا ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اب تک میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا رہا، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں کا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی اور اس کی تفسیر بھی انہوں نے خود فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا تو آلریڈی رکھتا ہوں، یوم عاشوراء وہی ہے، لیکن یہودی چونکہ 10 کا رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ سمجھیں کہ یہ یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے. 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو غالب کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں عام کریں. ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو دین کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متوازی دین کھڑا کر کے لوگوں کو سبیلیں پیش کرتے ہیں، بریانیاں پیش کرتے ہیں. قطعاً ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اور یہ محرم الحرام ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طے فرمائی. یاد رکھیں کہ محرم الحرام میں ایک سانحہ رونما ہوا، اور یہ اکیلا سانحہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی محرم الحرام میں سانحات رونما ہوتے رہے، جن میں ایک سانحہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہے. وہ بھی ایک ایسا، اس میں ایسی آمیزش کی گئی اسلام دشمنوں کی طرف سے، ایسے جھوٹ میں لائے گئے کہ صحابہ کرام اور ان کے خاندانوں کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ کلیئر کٹ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے، واضح طور پر اعتراف موجود ہے، یہ جو شہید کرنے والے تھے کوفی تھے، دھوکے سے انہوں نے بلا کر شہید کیا. اور کوفیوں کو کون نہیں جانتا، ان کا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوفی کون تھے؟ لکھا ہے اہل تشیع کے بڑے بڑے کبار علماء نے کہ وہ ہمارے شیعہ تھے جنہوں نے شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا میں، لمبی ہو جائے گی. اس میں بھی رنگ آمیزی کر کے بہانہ بنایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچڑ اچھال دیں. تو بہرحال محرم الحرام کی حیثیت وہی ہے. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اپنی زندگی میں اللہ نے وحی کر کے بتایا تھا
جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، ان کی شہادت کا اللہ نے اپنے نبی کو ان کی زندگی میں بتایا تھا کہ نبی آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اے نبی آپ کے لاڈلے صحابی اور آپ کے دوہرے داماد عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اللہ نے وحی کر کے بتایا، اور بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں صراحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، ان کی شہادتوں کا بھی بتایا گیا تھا۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بتایا گیا کہ نبی آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی آزادی پر شکرانے کا روزہ نہیں چھوڑا، ساری زندگی روزہ رکھا، صحابہ کو اس کی تلقین کی، اس کی تبلیغ کی، اور قیامت تک کے لیے اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔